21 رمضان شریف کے حوالے سے سنتے ہیں کہ 21 رمضان شریف مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا فاتح خیبر باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے 21 رمضان المبارک۔ علی المرتضی شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیبے کی بڑیاں ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، آپ کے فضائل بھی بے حد اور بے شمار ہیں۔ حدیث پاک میں یہاں تک آپ کی شان بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کی آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم الشان جو ہے وہ شان ہے کہ علماء فرماتے ہیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضیلت ہے، یہ فضیلت کسی اور صحابی کو حاصل ہے نہیں۔ فرمایا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے تشریف لاتے تو ان کو بڑے غور سے دیکھتے رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا ابوبکر تم علی کو بڑے غور سے دیکھتے ہو؟ کہا کہ میں کیوں نہ دیکھوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں تو عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے محبت۔ اب یہ والی عبادت کہ حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کی یا خوش نصیب تابعین کو نصیب ہوئی، ہمارے نصیب میں یہ سعادت نہیں۔ اے کاش حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم فرما دے اور خالی میں تشریف لے آئے اور ہم گناہگاروں کو دیدار کا جام پینا نصیب ہو جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالی چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ ان کی فضیلت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ہم نے ابتدا میں پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نوافل ادا فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک غریب شخص آیا، وہ محتاج تھا، کچھ مدد چاہتا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہن رکھی تھی، آپ اس وقت حالت رکوع میں تھے۔ اسی وقت ایک اس سوالی کو اشارہ فرمایا تو اس نے وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے نکال لی۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس انداز سخاوت سے خوش ہو کر کہا اے اللہ پاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا جائے۔ اے اللہ پاک، میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت میں سے علی کو میرا وزیر بنا دیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا کہ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مددگار بھی ہیں، وہ کیسے؟ آئیے سنتے ہیں کہ پہلے نمبر پر دیکھیے اس آیت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ولی کہا گیا۔ ارشاد ہوا انما ولیکم، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کہ تمہارے دوست جو نیک لوگ ہیں، جو ولی ہیں، یہ تمہارے دوست۔ اب لفظ جو ولی کے کئی معنی ہیں اور علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ ولی کے 2 ہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا معنی ہے مددگار اور دوسرا ہے محبوب، پیارا، دوست۔ اور اس لحاظ سے آیت کریمہ کا معنی بنے گا اے ایمان والو، اللہ پاک اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور نماز قائم کرنے والے، زکات دینے والے، رکوع کرنے والے، نیک سیرت کامل مسلمان بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے محبوب بھی ہیں اور تمہارے مددگار بھی ہیں۔ تو ولی کا مطلب دو ہے، اور اس آیت میں دو ہی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ کہا کہ ایک معنی لیا جا سکتا ہے دوست کا اور دوسرا معنی لیا جا سکتا ہے مددگار کا، تو ہم یہاں دونوں ہی معنی مراد لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دوست بھی کہا گیا یعنی محبوب بھی کہا گیا، اور دوسرا معنی مددگار بھی کہا گیا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی بات ہے، ایک حبشی غلام تھا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ اب اس شخص نے اپنے اعمال کی وجہ سے کسی وجہ سے اس نے چوری کر لی، اور دور خلافت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اس شخص نے چوری کر لی، محبت بھی کرتا تھا۔ اب اس نے یہ کیا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، کہا کہ جی میں نے کیا ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے شرعی حد لگائی، یہ نہیں دیکھا کہ مجھ سے محبت کرتا نہیں کرتا، میں اس کی کچھ رعایت کر دوں، تو شرعی حد لگائی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب وہ واپس چلا جا رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مل گئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کٹ گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے چوری کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، مجھ پر شرعی حد لگائی، ہاتھ کاٹ دیا۔ اب اس نے جب دیکھا کہ بڑے عزت سے احترام سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حضرت مولا علی نے ہاتھ کاٹ دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑے احترام سے بڑی عزت سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لے رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، پھر بھی تو اتنی عزت سے اتنے احترام سے تو ان کا نام لے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں عزت اور احترام سے ان کا نام کیوں نہ لوں، کہ ان کا تو چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی بڑی شانیں ہیں، وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، میں ان کا نام ادب سے احترام سے کیوں نہ لوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کو جا کر یہ سارا واقعہ سنا دیا، کہا کہ حضور کو شخص جو ہے جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بڑے عزت سے بڑے احترام سے ہلکا بات کے ساتھ آپ کا نام لیا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو واپس بلا لیا، کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ دوبارہ حاضر خدمت ہو گیا، کہا کہ تم محبت کرتے ہو؟ کہا کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور کہا کہ میں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا ہے، پھر بھی تم عزت اور احترام کے ساتھ جا کر میرا نام لیتے رہے ہو۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی کے ساتھ واپس جوڑا اور اس پر کپڑا دے کر کچھ پڑا، اور جب کپڑا ہٹایا تو اس کا کٹا ہوا ہاتھ راوی کہتے ہیں کہ اس طرح اس کی کلائی کے ساتھ جڑا ہوا جیسے کبھی کٹا ہی نہیں ہوا، اس طرح اس کی کلائی کے ساتھ جڑ گیا کہ جیسے کبھی کٹا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کٹنے کا نشان باقی تھا۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ آخری واقعہ میں بیان کر کے اپنے جو ہے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کے علم کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا، ان کے علم کی حد کوئی بھی نہیں ماپ سکتا۔ جیسے کہ حضرت مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے، اب پیدا ہوئے تو وہ آپ کے والدین نے کہا کہ یہ تو آنکھوں سے معذور ہے، یہ آنکھیں نہیں کھولے گا، اور نہ ہی اس نے آنکھیں کھولی ہیں، اور اس کو شاید کوئی دکھائی نہیں دیتا، یہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ تو گھر لے آئے، تو آ کر ان کے والد کو بتایا جناب ابو طالب کو کہ جی یہ اس کی آنکھیں لگتا ہے نہیں ہے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، جس طرح مل گیا ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میری چچی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کئی لوگ
آپ کو دیکھنے آ چکے تھے، جیسے رشتے دار بیٹے کو دیکھنے یا اولاد کو کسی کا گھر ہو جائے تو وہ دیکھنے آتے ہیں، تو اس طرح کافی لوگ ہو کر جا چکے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، اسی کی طرح آنکھیں بند ہیں۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر کہا کہ اے چچی میرا بھائی کدھر ہے؟ جیسے پیدا ہوئے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا چچی میرا بھائی کدھر ہے؟ یہ جو تمہارے گھر پیدا ہوا ہے یہ میرا بھائی ہے، لہذا میں اپنے بھائی کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہا کہ وہ تو آنکھوں سے معذور لگتا ہے، کہا کہ اس کو مجھے دیں۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے آنکھیں کھول اور دیدار مصطفیٰ کیا سب سے پہلے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ ذرا اس بات پر تم غور تو کرو، عاشق بولے کہا اس بات پر غور کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے کئی لوگ ہو کر چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا، ابھی شروع کے اعلان چل رہے۔ کہا کہ اس پر غور کرو، کسی کو بھی نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر اعلان نبوت کریں گے اور یہی نبی ہیں۔ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو ابھی چھوٹے ہیں، گود میں ہیں، تو مجھے بتاؤ ان کو کس نے بتایا کہ جن کی میں گود میں آؤں یہی نبی پاک ہیں، یہی ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، جن کی گود میں آ کے میں نے آنکھیں کھولنی اور ان کا دیدار کرنا۔ تو ان کو یہ کس نے بتایا؟ کہا کہ تم ان کی علم کی حد کو جان ہی نہیں سکتے، جس کا علم بچپن میں جو گود میں ہے اس کا علم اتنا زیادہ ہے، تو جب یہ بڑا ہو گیا، جب اس نے خیبر فتح کر لیا تو اس کے بعد اس کا علم کتنا ہوگا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کہا کہ علی اس کا دروازہ ہے، تم اس کے علم کی حد کو نہ جان سکتے ہو نہ پہچان سکتے ہو۔ جب باب العلم، علم کے شہر کے دروازے کے علم کی حد کو کوئی نہیں جان سکتا، تو جو علم کا شہر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، ان کے علم کی حد کو کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ پھر اگر کوئی کہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا تو مجھے بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو کون کی کس دیوار کے پیچھے کا علم تم کہہ رہے ہو کہ وہ نبی پاک کی گود میں آئے ہیں، کسی نے بتایا بھی نہیں ہے؟ تو یہ کون سا علم ہے جس نے ان کو بتایا ہے کہ جس کی گود میں تم آئے ہو اب آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا؟ اور نبی پاک کے علم کے بارے میں باتیں کریں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے جس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ کہا کہ مجھے جبریل بھی نہیں ابھی جان سکے، کوئی کیا جان سکے گا؟ جن کی حد یہ ہے کہ جبریل کی جہاں بس ہو جائے سدرۃ المنتہا، وہاں سے ان کی شروعات ہوتی ہے، وہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں جبریل جا کر بس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے علم کی حدوں کو جاننے پہچاننے کے پیچھے ہم پڑے رہیں گے تو ہم اپنی آخرت برباد کر دیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ دوست ہیں تمہارے جو نماز قائم کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے جسم سے تیر کھینچ لیا گیا، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ ایسی نماز اللہ کرے کہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو، آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ادا۔